السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ جو کچھ اسمبلیوں میں ہوا اچھا نہیں ہوا، قوم نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن میں اظہار خیال، آگے بڑھنے کے لیے تلخیاں ختم کرنے پر زور۔ ماضی کی حکومتوں پر بجلی کے مہنگے معاہدوں کا الزام بھی لگا دیا۔ کہا پاکستان میں بجلی سستی ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی اراکین بلوچستان اسمبلی پر تشدد کی شدید مذمت۔ کہا اپوزیشن ارکان کو اجلاس میں شرکت سے روکنا فسطائیت کی انتہا ہے۔ پہلے قومی اسمبلی میں غیر جمہوری رویہ اپنایا گیا، اب بلوچستان اسمبلی میں وہی ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن ارکان پر لاٹھی چارج کی شدید مذمت۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں واقعے پر تحریک لانے کا اعلان۔ شاہد خاقان نے واقعہ صدارتی نظام لانے کی سازش قرار دے دیا۔ مولانا غفور حیدر بولے قومی اسمبلی میں گالم گلوچ کے اثرات بلوچستان تک پہنچ گئے۔ بجٹ مفروضوں پر مبنی اور خیالاتی ہے۔ وزیر اعظم سوتے جاگتے کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا۔ پی پی رہنما عبدالقادر پٹیل کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں دھواں دار خطاب۔ لیگی رہنما خرم دستگیر بولے اس بجٹ کو عمران خان فیری ٹیل کا نام دیا جانا چاہیے۔ نواز شریف کو واپس لا کر سزا پوری کرائیں گے، وفاقی وزیر فواد چودھری کا اعلان۔ کہا احتساب کا عمل منطقی انجام کو پہنچے گا۔ حکومت نواز شریف کو جیل میں رکھنا نہیں چاہتی، وہ ملک کا پیسہ واپس کریں جہاں چاہے جائیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ایف آئی اے کی طلبی پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ۔ نون لیگی صدر لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کرائیں گے، ایف آئی اے طلبی کو بھی چیلنج کریں گے۔ لیگل ٹیم کو کل شام 4 بجے مشاورت کے لیے طلب پر لیا۔ الیکشن کمیشن کا حکومت کو خط، ترمیمی بل سے متعلق تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ بل سینٹ میں پیش کرنے سے قبل معاملہ وزیر اعظم کے علم میں لانے کی درخواست۔ الیکشن کمیشن نے اوپن ووٹنگ کا لفظ شامل کرنے کی بھی مخالفت کی۔ ملک بھر میں کورونا ویکسین کی قلت، سندھ میں بھی ویکسین کا بحران بڑھنے لگا۔ کراچی کے تمام موبائل ویکسینیشن سینٹر بند۔ اسلام آباد کے میگا ویکسینیشن سینٹر سے بھی شہری بغیر ویکسین لگوائے واپس لوٹنے لگے۔ ملتان میں ویکسین نایاب، شہری پریشان۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں ویکسین کی قلت کے باعث شہری آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، رکاوٹیں توڑ کر ہال میں گھس گئے، توڑ پھوڑ بھی کی، سیکیورٹی اہلکاروں کو دھکے دیے، بدنظمی کے باعث ویکسینیشن کا عمل متاثر۔ ملک میں ویکسین کی 1 ملین ڈوز کا ذخیرہ دستیاب ہے۔ 23 تا 30 جون ویکسین کی بڑی مقدار پاکستان پہنچے گی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا ٹویٹر پیغام۔ کہا کورونا ویکسین کی ترسیل پر دباؤ 3 روز میں کم ہو جائے گا۔ سندھ میں معمولات بحال ہونے لگے، کراچی سمیت سندھ بھر میں پرائمری اسکول 21 جون سے کھل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس اجلاس میں فیصلہ، مزارات، پارکس اور انڈور جمز 28 جون سے کھولنے کی اجازت۔ پاکستان میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، 3 ماہ بعد ایک دن میں سب سے کم 27 اموات رپورٹ، 991 نئے کیسز سامنے آ گئے، مثبت کیسز کی شرح 2.14% رہی۔ بلوچستان کے علاقے مسنوگ میں خواتین اساتذہ کی وین پر فائرنگ، 4 خواتین اساتذہ زخمی، اسپتال منتقل۔ فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب اساتذہ اسکول میں ڈیوٹی کے بعد واپس جا رہی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار۔ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم امریکہ کو افغانستان میں ایکشن کے لیے پاکستان میں اڈے دیں۔ ملک کے اڈے سابق ادوار میں دیے گئے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ڈرون حملے ہوتے رہے، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ حکومتی ایم این اے شہریار آفریدی کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن پر چڑھائی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسے حکمران نہیں دیکھے جو عوام سے جھوٹ بولیں۔ قومی اسمبلی میں جو ہوا وہ دیکھ کر شرم آتی ہے، یہ لوگ اب ایوانوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، ان لوگوں کو ہتھ کڑی لگنی چاہیے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی سندھ حکومت پر تنقید، کنور نوید بولے سندھ کا بجٹ عوام دوست نہیں۔ محمد حسین نے سندھ کے بجٹ میں کراچی کے لیے 100 ارب رکھنے کا اعلان جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا کراچی کے شہری پانی بھی خرید کر پیتے ہیں۔ ہم پر الزام لگانے والوں نے پتہ نہیں کون سے چشمے لگائے ہوئے ہیں، کراچی کے لوگ الزامات کی سیاست کو مسترد کر چکے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا جواب۔ کہا پینے کے صاف پانی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 237 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ بلوچستان میر ظہور بلدی کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ صدر ایف پی سی سی آئی اور وائس چیئرمین ایم سی بی ایس ایم منیر بھائی جان کی بی ٹی وی کے پروگرام بجٹ تو یہ ہے
में खुसूसी गुफ्तगू। बोले, नए बजट में मजदूर की तनख्वाहों और तजावुजात की रोकथाम के लिए मुस्बत लाहे अमल की भी जरूरत है। कारोबारी एतबार से हुकूमती काविशों को सराहते हुए नए बजट पर मुबारकबाद पेश की। गुजरांवाला में 11 साला मासूम बच्ची को ज्यादती के बाद मौत के घाट उतारने वाला सफाक मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया। साथ ही तालिबात का कातिल को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब की लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 5वां रोज। अलादीन पार्क में गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गयी। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल। कराची के दीगर मुकामात पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ईरान के सदारती इंतखाबात में इब्राहिम रईसी ने मैदान मार लिया। सदारती दौर में शामिल उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं, इंतखाबात की सबसे बड़ी फातेह ईरानी अवाम है। और आलमी वबा कोरोना केसेस में कमी। एसओपीज में नरमी के बाद से पहली बार कराची में डायनामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के इश्तराक से डीजीसी टैब बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में मुनक्किदा एक रोजा क्रिकेट मेले में 6 मारूफ मल्टी नेशनल कंपनीज की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अफगानिस्तान से पैदल आने और जाने वालों पर पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान की सरहद पर तमाम बॉर्डर्स टर्मिनल गुज़िश्ता रोज से बंद कर दिए गए। एनसीओसी हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान में कोरोना के ज्यादा फैलाव पर बॉर्डर टर्मिनल्स बंद करने का फैसला किया गया। अफगानिस्तान में कोरोना वबा बेलगाम। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अफगानिस्तान सरहद पर तमाम बॉर्डर टर्मिनल्स बंद कर दिए। एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में पहले से मौजूद पाकिस्तानियों को वापस आने की इजाजत होगी। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को टेस्ट के बाद आने की इजाजत होगी। एनसीओसी का कहना है कि पाकिस्तान में पहले से मौजूद अफगान शहरियों को वापस जाने की इजाजत होगी। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में अफगान शहरियों को टेस्ट के बाद आने की इजाजत होगी। एनसीओसी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में जेर तालीम अफगान तलबा को हिदायत से अलग से आगाह किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं जमात के इम्तिहानात 5 जुलाई से और 12वीं जमात के इम्तिहानात 26 जुलाई से होंगे। मखसूस मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। पर्चे में 50% MCQs, 30% मुख्तसर और 20% तवील जवाबात होंगे। इम्तिहानात का वक्त 3 घंटे से कम करके 2 घंटे कर दिया गया है। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बलोचिस्तान असेंबली का अहाता मैदान जंग बन गया। अपोजिशन का बजट में नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ एहतजाज। असेंबली के दाखिली दरवाजे पर ताले लगा दिए गए। बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से असेंबली का दरवाजा तोड़ दिया गया। पुलिस और कारकुनों में तसादुम हो गया। धक्कम पेल के दौरान वजीर आला बलोचिस्तान को गमला लग गया। अपोजिशन के 3 अरकान असेंबली भी जख्मी हो गए। अपोजिशन ने पूरे सूबे में एहतजाज की कॉल दे दी। ओपोजिशन की मार धाड़ और एहतजाज के बावजूद बलूचिस्तान का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई बजट का कुल हजम 584 अरब जबकि बजट खसारे का तखमीना 84.7 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट 179.19 अरब और गैर तरक्याती बजट का तखमीना 346.861 अरब रुपए है। वजीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर बिलेदी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे और 5000 नई आसामियों का ऐलान भी किया। बलूचिस्तान के बजट में तालीम के लिए 71 अरब और सेहत के लिए 38 अरब रुपए रखे गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए 3.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर खजाना ने सूबे में हेल्थ कार्ड स्कीम लाने का भी ऐलान किया। हेल्थ कार्ड से 18,75,000 खानदान मुस्तफीद होंगे और 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी। बजट में बेरोजगार नौजवानों को सूद से पाक कर्जों की फराहमी के लिए भी 2 अरब रुपए रखे गए हैं। बलूचिस्तान में 49 छोटे डैम्स भी तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला जाम कमाल की आमद पर ओपोजिशन ने उनका घेराव करने की कोशिश। मुश्तइल कारकुनों ने गमले और पानी की बोतलें फेंकी। धक्कम पेल के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी गमला लग गया। जाम कमाल को पुलिस हिसार में असेंबली के अंदर पहुंचाया गया। तसादुम के दौरान ओपोजिशन जमात BNP मैंगल के रुकन असेंबली अहमद नवाज भी जख्मी हुए। ओपोजिशन अरकान और इनके कारकुनों की पुलिस के साथ झड़पें हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। तमाम तर सूरत हाल के बाद ओपोजिशन ने पूरे सूबे में एहतजाज की कॉल दे दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि ओपोजिशन ने असेंबली के तकद्दुस को पामाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बलूचिस्तान असेंबली में तशद्दुद के मनाजिर बड़ी बदकिस्मती हैं।
ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت میں تشدد سے بچنا چاہیے۔ بلاول نے ٹویٹ میں لکھا کہ سوچ کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بلوچستان کا سال 2021-22 کے لیے 584 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ تعلیم کے لیے 71 ارب اور صحت کے لیے 38 ارب رکھے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے صوبے میں ہیلتھ کارڈ اسکیم شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اپوزیشن کی مار دھاڑ اور احتجاج کے باوجود بلوچستان کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ صوبائی بجٹ کا کل حجم 584 ارب جبکہ بجٹ خسارے کا تخمینہ 84.7 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ترقیاتی بجٹ 179.19 ارب اور غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 346.861 ارب روپے ہے۔ وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے اور 5000 نئی آسامیوں کا اعلان بھی کیا۔ بلوچستان کے بجٹ میں تعلیم کے لیے 71 ارب اور صحت کے لیے 38 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے 3.6 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر خزانہ نے صوبے میں ہیلتھ کارڈ اسکیم لانے کا بھی اعلان کیا۔ ہیلتھ کارڈ سے 18,75,000 خاندان مستفید ہوں گے اور 10 لاکھ روپے تک کے مفت علاج کی سہولت ملے گی۔ بجٹ میں بے روزگار نوجوانوں کو سود سے پاک قرضوں کی فراہمی کے لیے بھی 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان میں 49 چھوٹے ڈیمز بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کی آمد پر اپوزیشن نے ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش۔ مشتعل کارکنوں نے گملے اور پانی کی بوتلیں پھینکی۔ دھکم پیل کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی گملہ لگ گیا۔ جام کمال کو پولیس حصار میں اسمبلی کے اندر پہنچایا گیا۔ تصادم کے دوران اپوزیشن جماعت BNP مینگل کے رکن اسمبلی احمد نواز بھی زخمی ہوئے۔ اپوزیشن ارکان اور ان کے کارکنوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ تمام تر صورتحال کے بعد اپوزیشن نے پورے صوبے میں احتجاج کی کال دے دی۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے اسمبلی کے تقدس کو پامال کیا۔ خیبر پختونخوا کا 2021-22 کے لیے 1118.3 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ KB میں ضم قبائلی اضلاع کا بجٹ 199.3 ارب روپے جبکہ دیگر اضلاع کے لیے 919 ارب روپے بجٹ رکھا گیا ہے۔ KP اسمبلی میں اسپیکر مشتاق غنی کی زیر صدارت اجلاس صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھاگڑا نے بجٹ پیش کیا۔ بجٹ کا کل حجم 1118.3 ارب روپے ہے۔ قبائلی اضلاع کا بجٹ 199 ارب 3 کروڑ روپے جبکہ دیگر اضلاع کے لیے 919 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے بتایا کہ صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ 371 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے 100.3 ارب ضم اضلاع پر جبکہ 270.7 ارب روپے دیگر اضلاع پر خرچ ہوں گے۔ انہوں نے 1 جولائی کو ہی پورے سال کا ترقیاتی بجٹ ریلیز کرنے کا بھی اعلان کیا۔ KP کے بجٹ میں غریب طبقے کے لیے گندم پر 10 ارب کی سبسڈی دینے اور 10 ارب روپے کا فوڈ باسکٹ پروگرام لانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ بجٹ میں 1000 مساجد کے خطیبوں کے ماہانہ وظیفے کے لیے 2.6 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبے میں معاشی سرگرمیوں کے لیے صنعت کاروں، نوجوانوں اور خواتین کو 10 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف دینے کے لیے لینڈ ٹیکس کی شرح 0 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ گاڑی کی رجسٹریشن صرف 1 روپے میں ہوگی جبکہ دوبارہ رجسٹریشن مفت کی جائے گی۔ صوبائی وزیر خزانہ نے پروفیشنل ٹیکس سے سب کو چھوٹ دینے اور مزید 12 مختلف ٹیکسوں کی شرح میں کمی کی نوید بھی سنائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے ملاقات کی جس میں 2 طرفہ تعلقات اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق برطانوی ہائی کمشنر نے GHQ میں آرمی چیف سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں کورونا کے خلاف باہمی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرٹلری سینٹر کا دورہ کیا اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کو کرنل کمانڈنٹ آرٹلری کے بیجز لگائے۔ سپہ سالار نے کہا آرٹلری کور کو جدید بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے آرٹلری سینٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کمانڈر فورٹ کور کو کرنل کمانڈنٹ آرٹلری کے بیجز لگائے۔ آرٹلری کور کے سبکدوش ہونے والے کرنل کمانڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز اور ریٹائرڈ افسران اور جوانوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں سپہ سالار نے کہا آرٹلری کور کو جدید بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ مستقبل کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی کی بڑی وجہ مہنگی بجلی کو قرار دے دیا۔ کہا مہنگی بجلی ہر طرح سے مہنگائی لے کر آتی ہے، یہ منصوبہ ہمیں بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے تاسو ڈیم کا دورہ کیا، غیر ملکی انجینئرز اور مزدوروں سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا داسو ڈیم پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس سے سستی اور صاف بجلی ملے
ملے گی. ہمیں بہت پہلے داسو ڈیم جیسا کام کرنا چاہیے تھا. وزیر اعظم نے کہا مہنگی بجلی ہر طرح سے مہنگائی لے کر آتی ہے. سستی بجلی سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور مہنگائی میں کمی آئے گی. انڈسٹریلائزیشن بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب ملک میں بجلی سستی ہو. وزیر اعظم نے داسو ڈیم پر کام کرنے والے ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا. لاہور میں بزرگ شہری نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. سلینڈر کی دکان میں بیٹھے بابے نے ڈاکوؤں کو نانی یاد دلا دی. ڈاکو موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ نکلے. CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. لاہور میں ڈاکوؤں کو لینے کے دینے پڑ گئے. محمود بوٹی کے علاقے موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو بڑے دھڑلے سے سلینڈر کی دکان میں داخل ہوئے مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دکان میں بیٹھا بابا ان کے قابو نہیں آنے والا. لٹیروں نے بزرگ دکاندار کو ترنوالا سمجھتے ہوئے یرغمال بنانے کی کوشش کی لیکن بابے نے انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. واقعے کے CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی جس میں بابے کو ڈاکو کا مقابلہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. بزرگ شہری سے ہار کر ڈکیتوں نے بھاگنے میں عافیت جانی. موٹر سائیکل بھی وہیں چھوڑ گئے. ملک میں کورونا سے اموات میں بتدریج کمی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 27 اموات رپورٹ. کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.14% رہی. پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 46,269 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 991 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 27 ہلاکتیں ہوئیں. سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.14% رہی. ملک میں کورونا سے اب تک مجموعی طور پر اموات کی تعداد 21,940 ہو گئی اور کل کیسز کی تعداد 9,47,218 ہو چکی ہے جبکہ اب تک وائرس سے 8,89,787 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں. شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں. پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی اس تجویز کی بھرپور حمایت کی ہے کہ کرونا وائرس کی معاشرتی اور معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے متوسط آمدنی والے ممالک کے قرض معطل کر دیے جائیں. اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم جو اقوام متحدہ کی معاشی اور سماجی کونسل ECOSOC کے سربراہ بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ہم امارات یافتہ وسائل تک رسائی میں متوسط آمدنی والے ممالک کی کمزوریوں کو تسلیم کریں. سفیر نے متوسط آمدنی والے ممالک کو درپیش اہم مسائل میں قرضے, عالمی معاشی ناہمواریوں اور ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کی نشاندہی کی. اقوام متحدہ کے سربراہ نے متوسط آمدنی والے ممالک کے قرضوں کو 2022 میں معطل کرنے کے بارے میں اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ان میں سے بہت سے لوگ وبائی بیماری سے پہلے ہی سے پہاڑ جتنے قرضوں سے نمٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ قرضوں کے بحران کے بارے میں عالمی سطح پر رد عمل کم آمدنی والے ممالک کی حمایت کرنے کی درست کوشش کر رہا ہے, تاہم متوسط آمدنی والے ممالک کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے. اقوام متحدہ کے سربراہ سفیر منیر اکرم اور دیگر عالمی رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس اجلاس جس میں متوسط آمدنی والے ممالک کی مدد کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا. دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں. اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 17,86,02,064 تک جا پہنچی. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 17,86,02,064 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 38,66,932 ہو گئی. کورونا وائرس کی دنیا بھر میں 1,16,12,052 مریض اسپتالوں, قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں. 82,118 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 16,31,23,080 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سگریٹ اور فارما کے ڈسٹریبیوٹرز کی گراس آمدن پر 1%, ڈیلرز ہول سیلرز کی آمدن پر 0.25% انکم ٹیکس لگانے کی تجویز منظور کر لی. چیئرمین طلحہ محمود کی زیر صدارت اجلاس میں FBR حکام نے بتایا پرنٹ میڈیا کی جانب سے اپنے ملازمین کو دیے گئے اخراجات پر ٹیکس لگا دیا گیا. اخباروں کی جانب سے TADA پر ٹیکس لگانے کی تجویز ہے جو رقم فکس بنیادوں پر ملتی ہے. اس پر ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں. فاروق H نائک نے کہا غریب کا گلا نہ گھونٹے. پولٹری ایسوسی ایشن حکام نے دہائی دی ٹیکس لگانے سے 3,000 روپے ٹن کے حساب سے فیڈ کی قیمتیں بڑھی گئیں. کمیٹی نے پولٹری فیڈ پر سیلز ٹیکس کی 17% شرح بھی مسترد کر دی. LED انڈسٹری حکام نے کہا 17% سیلز ٹیکس کم ہوگا تو عوام کو سستا مال ملے گا. کمیٹی نے بایو گیس پر چھوٹ دینے کے حوالے سے ٹائم فریم مقرر کرنے کی ہدایت کر دی جبکہ ملازمین کی طبی سہولت پر استثنا ختم کرنے کی تجویز مسترد کر دی. کمیٹی کو بتایا گیا سوزوکی آلٹو کی قیمت 16,33,000 ہے جس میں کمی ہوگی.
مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے بتایا کار ساز کمپنیوں پر واضح کر دیا کہ کسٹمز ڈیوٹی اور ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کا اثر قیمتوں پر نظر آنا چاہیے۔ انہوں نے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بتایا ترکی اور سری لنکا کے ساتھ آزادی تجارتی معاہدوں کے لیے مذاکرات جاری ہیں، لیکن ترکی نہیں مان رہا۔ چین کے ساتھ آزادی تجارتی معاہدے کا دوسرا مرحلہ مکمل کیا گیا ہے۔ 2 سال میں پہلی بار ایل پی جی کی قیمت سرکاری قیمت سے تجاوز کر گئی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو گرام کا اضافہ، جبکہ آئندہ 24 گھنٹے میں مزید قیمت بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عرفان کھوکھر نے کہا ہے کہ جون 2021 میں اوگرا نے ایل پی جی صارفین کے لیے 141 روپے فی کلو، 1667 روپے گھریلو سلنڈر، 6401 روپے کمرشل سلنڈر کی قیمت مقرر کی تھی، جس کی وجہ سے غریب صارفین کے سلنڈر میں 5 روپے فی کلو، 60 روپے گھریلو سلنڈر اور 240 روپے کمرشل سلنڈر میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکس لگا دیا گیا تو قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ زمینی راستے سے ایل پی جی کی درآمد پر مکمل طور پر ٹیکس ختم کیا جائے۔ ایل پی جی پالیسی 2021 میں ایل پی جی کی زمینی راستے درآمد پر ٹیکس لگانے اور درآمد میں کمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری پیداواری ادارے او جی ڈی سی ایل اور پارکو نے ایل پی جی کی پیداواری قیمت 70,000 روپے فی میٹرک ٹن سے بڑھا کر 75,000 روپے فی میٹرک ٹن مقرر کر دی۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ہیرا افریقی ملک بوٹسوانا میں دریافت ہوا، جس کا وزن 1098 کیرات ہے۔ یہ ہیرا ٹینس بال کے برابر ہے اور 2015 میں برآمد ہوا تھا۔ دنیا کی مشہور فلم دی بیئرز ڈائمنڈ اوول اور بوٹسوانا حکومت کے مشترکہ کانکنی کے منصوبے کے دوران ہیرا دریافت ہوا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ہیرا کمپنی کی 50 سالہ تاریخ میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ اس ہیرے کو فی الحال کوئی نام نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا 1905 میں جنوبی افریقہ سے ملا تھا۔ دوسرا بڑا ہیرا بھی بوٹسوانا ہی سے ملا ہے۔ یہ ہیرا ٹینس بال کے برابر ہے اور 2015 میں ہاتھ آیا تھا۔ بوٹسوانا افریقہ بھر میں ہیروں کے ذخائر کی وجہ سے مشہور ہے اور ڈیپسوانا کمپنی جو بھی ہیرا فروخت کرتی ہے اس کی 80% رقم حکومت کو ملتی ہے۔ تاہم کووڈ-19 کی وجہ سے سال 2020 سے اب تک وہاں کے ہیروں کی فروخت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بوٹسوانا کے صدر نے کہا ہے کہ یہ محنت کرنے والی قوم کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ ابھی ہیرے کی فروخت کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت اس نایاب ہیرے کا زیادہ سے زیادہ قیمت میں فروخت کرے گی۔ ہیرے کی لمبائی 73 ملی میٹر، چوڑائی 52 ملی میٹر اور موٹائی 27 ملی میٹر ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔ بھارت میں مختلف رنگوں والی بیماری عروج پر ہے۔ ایک اور رنگ کا فنگس سامنے آ گیا۔ سیاہ، سفید اور زرد رنگ کے بعد اب سبز فنگس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے پہلے کیس کی تصدیق کے بعد ڈاکٹرز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارت میں سیاہ، سفید اور زرد رنگ کے بعد اب سبز فنگس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے پہلے کیس کی تصدیق کے بعد ڈاکٹروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش پر کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے ایک شخص کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ گرین فنگس سے متاثر ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملک میں سبز فنگس کا پہلا کیس ہے۔ ریاست کے شہر اندور کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ آف چیسٹ ڈیزیز کے سربراہ ڈاکٹر روی دوشی نے بتایا کہ یہ نئی بیماری کے انفیکشن ہے۔ اس فنگس کے حوالے سے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایسپرگلوسس کوئی عام انفیکشن نہیں ہے کیونکہ یہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے خوبرو اداکار نوید رضا نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ برتھ ڈے کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے شاندار طریقے سے اداکار نوید رضا نے اپنی اہلیہ کی سالگرہ منائی ہے۔ ان تصاویر میں اس خوبصورت جوڑے کے ہمراہ ان کی بیٹی بھی موجود ہے جو اس موقع کو بھرپور انجوائے کرتی نظر آ رہی ہے۔ خیال رہے کہ اداکار نوید رضا کی اہلیہ کا نام کنول قدیر ہے جو کہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں، جبکہ ان کی بیٹی کا نام منال نوید ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سنبل اقبال کی چھوٹی بہن کومل اقبال رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ کومل اقبال کے نکاح کی تقریب میں اداکار فیروز خان اور اداکارہ یشما گل سمیت دیگر شوبز ستاروں نے بھی شرکت کی۔ گزشتہ شب اداکارہ سنبل شاہد کی چھوٹی بہن کومل اقبال کے نکاح تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कोमल इकबाल ने अपनी जिंदगी के सबसे खास मौके पर खूबसूरत उरूसी लिबास ज़ेबतन किया, जबकि उनके शौहर ने भी उनके लिबास से मिलते जुलते रंग की शेरवानी ज़ेबतन की। कोमल इकबाल के निकाह की तकरीब में अदाकार फिरोज खान और अदाकारा यशमा गिल समेत दीगर शोबे सितारों ने भी शिरकत की। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जहां एक तरफ लोग कोरोना वायरस के खौफ में मुब्तला थे, अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे, वहीं डायनामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के इश्तराक से हेल्थ एनवायरनमेंट के हवाले से कराची में DGC टेप बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से नाजमाबाद ईदगाह ग्राउंड में एक रोज़ा क्रिकेट मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें 6 टीमें बदले मुकाबिल होंगी। DGC टेप बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच का आगाज आज रात 8 बजे से होगा, जिसमें डायनामिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, बदर एक्सपो, अमरेली स्टील, एंग्रो, SSGC और हपको की टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच हपको और एंग्रो के दरमियान रात खेला जाएगा। दूसरा मैच SSGC और अमरेली स्टील के दरमियान होगा। तीसरा मैच DGC और हपको के दरमियान होगा। चौथा मैच बदर एक्सपो और अमरेली स्टील के दरमियान होगा। पांचवा मैच DGC और एंग्रो के दरमियान होगा। छठा मैच बदर एक्सपो और SSGC के दरमियान खेला जाएगा। DGC टेप बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सुबह 4 बजे होगा। PSL 6 के 28वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को बासानी 80 रन से शिकस्त दे दी। शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिए जाने वाले 170 रन के ताक़ुब में कलंदर्स की टीम 16वें ओवर्स में 89 रन पर ढेर। अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान की जानिब से दिए जाने वाले 170 रन के ताक़ुब में कलंदर्स की टीम 16वें ओवर्स में 79 रन पर ढेर हो गई। कलंदर्स की जानिब से कोई भी खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका। जिम फॉल्कनर 22 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फखर जमान 13, डंक 5, मोहम्मद हफीज 14 और आगा सलमान 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान सोहेल अख्तर 5 रन पर इमरान ताहिर का निशाना बने। राशिद खान 2 रन पर शाहनवाज धानी को विकेट दे बैठे। सुल्तान के शाहनवाज धानी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इमरान खान ने 3 विकेटें हासिल की। रबानी ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए और कलंदर्स को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया था। मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज दहानी पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में अब तक सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। शाहीन आफरीदी ने मुल्तान के खिलाफ मैच में 3 खिलाड़ी आउट करके PSL में मजमूई तौर पर विकेटों की निफ सेंचुरी की थी। मुल्तान सुल्तान्स के नौजवान फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके साथ उनकी विकेटों की तादाद 17 हो गई और वो अबू धाबी में जारी एडिशन के लीडिंग विकेट टेकर बन गए। लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह आफरीदी की विकेटों की तादाद 16 और पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज की विकेटों की तादाद 14 है। इसके अलावा शाहीन आफरीदी ने मुल्तान के खिलाफ मैच में 3 खिलाड़ी आउट करके PSL में मजमूई तौर पर विकेटों की निस्फ सेंचुरी की थी। वो ये कारनामा अंजाम देने वाले 6ठे बॉलर हैं। इनसे कबल वहाब रियाज, हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ भी 50 PSL विकेटें ले चुके हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, इस बार मानसून में माजी के मुकाबले ज्यादा बारिशों का इम्कान। आज कराची में मतला बर आलूद रहेगा और हल्की बारिश का इम्कान है। कराची वाले तैयार हो जाएं, तैयार। इस साल भी शहर में मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा और जबरदस्त होने जा रही हैं। अमूमन मानसून का आगाज कराची में जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते होता है, मगर इस बार मानसून सीजन का आगाज कराची में जुलाई के पहले हफ्ते से होगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज बरोज हफ्ता शहर कायद में मतला अबरालूद रहेगा और दिन में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि दिन के औकात में हवा 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। कराची में प्री मानसून बारिशों का सीजन चल रहा है। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून का आगाज होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून में माजी के मुकाबले ज्यादा बारिशों का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।